مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ سب سے پہلی شرط کیا ہے دعا میں؟ بولو، دل لگا کے مانگنا۔ دل لگے نہ لگے تو لگانے کی کوشش کر لینا۔ میں نے بتایا نا، ہم اس کے پابند ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے، جو اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے پابند نہیں ہے۔ رو کے مانگو، فرمایا رونا نہیں آتا کوئی بات نہیں، رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، کچھ ایسے ہیں فنکار اداکار، ٹیلی ویژن میں بھی ہوں گے یقیناً، رو لیتے ہیں مزے سے، آدمی حیران ہوتا ہے کیسے رو رہا ہے یار۔ بینر پہ لکھا ہوتا ہے آج ہمارے یہاں رو کے دعا مانگی جائے گی، تو کیا مطلب پہلے سے پروگرام بنایا میں رونے کا؟ رونا تو غیر اختیاری چیز ہے بھائی، کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا۔ یہ کیا بینر ہے کہ رو رو کے دعائیں مانگی جائیں گی؟ اگر امام صاحب کو نہیں آیا رونا تو لوگ بولیں گے ہم تو اس سلسلے میں آئے تھے کہ یہاں رو رو کی دعائیں مانگی جائیں۔ یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو گئی نا، ایک طرح سے ڈرامے بازی ہو گئی۔ تو کچھ اسکالر آ رہے ہیں ایسا رو رہے ہیں، عجیب اسٹائل میں رو رہے ہیں۔ 2 سال پہلے ایک صاحب آئے تھے، وہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اتنا روئے تھے، اتنا زیادہ رو لیے کہ اینکر آ کے کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ، تو بزبان حال اینکر کہہ رہا تھا چپ کر جا میری ہنسی نکل رہی ہے۔ ٹیلی ویژن پہ تو وہ بیچارے نے ایکٹنگ کی، اس اینکر نے، کہ ہوسٹ نے، جو ہوسٹ تھا اس نے کہا کہ آپ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا پلیز، لیکن بزبان حال کہہ رہا تھا میں نے بڑی مشکل سے کیمرے کے سامنے ہنسی روکی ہوئی ہے، چپ کر جا۔ جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہے نا، سمجھ لو اسی نے مارا ہے۔ نارمل رونا سب ہوتا ہے، انسان ہے، کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے، سب کچھ ہو جاتا ہے، لیکن ڈرامے اچھے نہیں ہوتے۔ تو دعا میں آداب ہے کہ رونا نہ آئے، کیونکہ میں نے بتایا اپنے اختیار میں نہیں ہے، تو رونے کی صورت بنا لو۔ چیخو پکار اللہ کو دعاؤں میں پسند نہیں۔ آج دعاؤں میں بھی چل رہا ہے، بھائی کیا ہو رہا ہے یار، آوازوں کو پست کرو اپنی۔ شو بازیاں مائک کھول دیں گے دعا مانگتے ہوئے بھی، اور پوری دنیا کو کیوں سنا رہے ہو اپنی دعا؟ دوسرا ادب دعا کا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، عاجزی سے مانگی جائے، رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لی جائے، اور چپکے سے پکارو اپنے رب کو۔ اجتماعی دعا بھی جائز ہے، اس سے دعا پتہ چل جاتا ہے کیسے مانگی جاتی ہے، کبھی کبھار ہو ٹھیک ہے، لیکن فوکس کس کو کرنا ہے؟ اجتماعی کو نہیں، انفرادی کو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اجتماعی دعاؤں میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں، اپنے طور پہ کبھی نہیں مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے۔ تیسرا کام یہ یقین رکھنا ہے کہ جس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، جس رب کے سامنے، وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا، وہ دیتا ہے۔ کیسے دے گا؟ یہ کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ۔ حدیث میں آتا ہے کوئی یوں نہ دعا مانگا کرے کہ اے اللہ تو میری حاجت پوری کر دے اگر تو چاہتا ہے۔ فرمایا اللہ جبھی کرے گا جب اللہ چاہے گا، لیکن تم یہ نہ بولو، ہم نے یہ بولنا ہے کہ حاجت پوری کر دے۔ یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کو آپشن دے رہے ہیں آپ کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں۔ یہ بھیک تھوڑی ہوئی، کبھی بھکاری کو دیکھا کہ 50 روپے دے دو اگر دینا چاہو، نہیں دینا چاہو تو ایسے تو کون دے گا بھائی؟ آپ سمجھ جاؤ گے اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ امید رکھنی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے۔ جب نہ ہو قبول دیکھنے میں تو تسلی رکھنی ہے کہ قبول ہو رہی ہے۔ آپ کہو گے یار یہ کون سی تسلی ہے، ہو ہی نہیں رہی تو میں کیسے یقین کر لوں کہ ہو رہی ہے؟ تو بھائی اللہ نے قرآن میں شروع میں کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب، یہ قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہو رہی ہے تو بس مان لے ہو رہی ہے۔ آپ کیسے ہو رہی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں۔ بعض دفعہ اللہ ایز اٹ از وہ چیز پکڑا دیتے ہیں آپ کو جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں، ایسا بھی تو بہت دفعہ ہوا ہے۔
آپ نے کہا اللہ یہ میری ضرورت پوری کر دے, اللہ نے پوری کر دی. اے اللہ ان کو شفا دے دے, اللہ نے شفا دے دی. اے اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے, اللہ نے حاجت پوری کر دی. حالانکہ امکان کی دنیا میں نا امیدی ہو چکی تھی. بہت دفعہ ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام نہیں کرتے لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ کر دیتے ہیں, اس کا متبادل دے دیتے ہیں. ہم نے چونکہ وہ متبادل اللہ سے مانگا نہیں ہوتا, وہ ہمیں غریبی میں مل رہا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا کا اثر نہیں ہے, حالانکہ وہ اس دعا کا اثر ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے, لیکن اس سے جو مقصد ہے, جو آپ جس وجہ سے وہ چاہیے آپ کو, وہ وجہ اللہ عطا کر دیتے ہیں. غریب آدمی اللہ سے پیسہ مانگتا ہے, نہیں ملتا, لیکن پیسے کا مقصد ہے استغنا, سکون, اطمینان, وہ اس کو غربت میں دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دولت مند کو اس کے دل میں لالچ اور زیادہ ڈال دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو غریب بھی سمجھ رہا ہوتا ہے. بتاؤ ایک پیسے والا آدمی جو اس ٹینشن میں ہو اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بے سکون ہو, اس سے وہ غریب اچھا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے. تو سکون میں کون ہوگا؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ یار میرے پاس میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے. میرے پاس پوری زندگی میں ایک کیس آیا ہے کہ ایک صاحب آئے, کہنے لگے مفتی صاحب میری تنخواہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے, میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا واہ, خاندانی آدمی ہے بھائی. اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم جو ہمیں اللہ دے رہا ہے ہماری ضرورتوں سے زیادہ نہیں, بہت زیادہ, بہت سے بھی زیادہ ہے. عادت پڑ گئی ہے کھا کھا کے, ہمیں اتنی ضرورت تھوڑی ہے جتنا اللہ میں کھلا رہا ہے. افطاری میں دیکھ لو آپ آج کل کیا چل رہا ہے افطاری میں. صحابہ تو کھجوریں ہوتی تھی, پانی بس. ہمارے ہاں پھلوں کے خربوزہ الگ ہے, فلاں پھل الگ ہے, فلاں, اور اس کی چاٹ الگ ہے, سارے ملا کے چمچ سے کھا لو. ایک ہی چمچ میں چیکو کا مزہ بھی آ رہا ہے, اسی میں آم کا مزہ بھی آ رہا ہے, آم تو نہیں آج کل, اسی میں خربوزہ بھی آ رہا ہے, اور کیا کیا آ رہا ہے پتہ نہیں. میں تو کھاتا نہیں, میں تو صرف سموسے پکوڑے فوکس کرتا ہوں. میں افطاری میں پھل بالکل نہیں کھاتا. پھل خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے پھل, یا تو سیب ہو وہ بھی, وہ ٹھیک ہے خالی پیٹ. خربوزے تو جا کے ایسے پھسل رہے ہوتے ہیں. کچھ سوچو, سارا دن کا بھوکا آدمی خربوزہ جا کے کیا کرے گا. وہ خربوزہ سامنے رکھ دیتا ہوں دوسروں کے سامنے, تم کھاؤ خربوزے. فوکس کس کو کرنا ہے؟ پکوڑے کا نوالا جب پیٹ میں اترتا ہے نا, پتہ چلتا ہے کہ کچھ پیٹ میں گیا ہے. پکوڑا ہلکی, انگریز کو کھلاؤ پکوڑا کسی دن, صحیح بنا ہوا ہو نا, ہری مرچیں بھی ہوں اس میں. خیر ابھی بھوک لگ رہی ہے تو کہیں اور کچھ دماغ چلا گیا. تو کتنی نعمتیں. تو میرے بھائی ہم سب کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ دیا ہے. اللہ نے بہت زیادہ دیا. تو بعض دفعہ اللہ دل میں سکون ڈال دیتا ہے. بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, آپ اللہ سے کوئی نعمت مانگ رہے ہو, وہ نعمت نہیں مل رہی, لیکن ایک مصیبت آنے والی ہے, اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. وہ مصیبت ٹلتی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی, کیونکہ آتی بھی نظر نہیں آئی وہ ہمیں. اگر وہ آ جاتی تو ہم ساری پریشانیوں کو چھوڑ کے, ساری نعمتوں کو چھوڑ کے کہتے یہ اس کو ٹال دے ہم سے. وہ اللہ نے پہلے ہی ٹال دی. تو یہ ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہوتی ہے. اور آپ اللہ سے جو مانگ رہے وہ نہیں مل رہا, تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں آئیں گی آپ پر, وہ پریشانیاں مصیبت کے بجائے نعمت کا ذریعہ بن جائیں گی. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے نا, مانگتے تھے, نہیں ملا بیٹا, لیکن اس کا نہ ملنا یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت کی, کیونکہ جب وہ ملائے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا. تو مسلمان اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیسے قبول ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے میں نے اپنی فائل اللہ کے آفس میں جمع کرا دی ہے. وکیل تسلی دیتے ہیں نا, تمہاری فائل کیا ہو گئی ہے, جمع, تمہارا کیس کیا ہو گیا ہے,
بھائی آپ نے کوئی گورنمنٹ کو درخواست دینی ہے, کہتے ہیں آپ کا کیس فائل ہو گیا ہے, بس تسلی سے بیٹھے رہو. جب کوئی پیشنٹ ہو, اللہ نہ کرے کسی کو اٹیک ہوا, کوئی بیماری ہو, تو کیا خواہش ہوتی ہے کسی طرح اچھے ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا. جب ایک دفعہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا, تسلی ہو گئی, یار اب ہماری جو ذمہ داری تھی کیا ہے, پوری ہو گئی. ہاسپٹل میں ہے, گھر میں ہوگا آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے, پتہ نہیں کیا ہو جائے بھائی. تو جب انسانوں کے حوالے کرنے سے ہمیں ایک تسلی مل جاتی ہے کہ اب ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا, تو اپنا کیس اللہ کے دفتر میں جمع کرانے سے تسلی کیوں نہیں ہوتی بھائی. تو ایمان والوں کو اس سے بڑھ کر تسلی کسی چیز میں نہیں ہوتی. تو دعا کے قبولیت کے درجات ہیں, 100% قبول ہو رہی ہے, 50% قبول ہو رہی ہے, جیسے جیسے جتنی دعا ہے جتنی تگڑی ہے اس حساب سے قبول ہو رہی ہوتی ہے وہ. اور کچھ اوقات ہیں قبولیت کے جن میں زیادہ قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت زیادہ قبولیت کا امکان ہے, اور اس وقت دعا مانگنے کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا ہوتا. اس وقت تو پکوڑے سموسے دیکھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ جاتا ہے اور کہتا ہے, حل من مستغفر اغفر له, کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں, کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. تو اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں, اس ٹائم پہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. آج کل تو اس ٹائم پہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لوگ. کراچی میں لوگ گٹر کے ڈھکن پہ جب بیٹھ کے گپے لگا کے فارغ ہوتے ہیں تو 4 بجے مجلس برخاست ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مانگو, اس کی بھی ترغیب دی, اور کیا مانگنا ہے, کس چیز کو زیادہ فوکس کرنا ہے, اس کی بھی ترغیب دی ہے. سب سے زیادہ جو دعا اللہ سے مانگی جائے گی وہ ہدایت, کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے. یہ بھی کم مانگا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کیا مانگنا ہے, ہدایت. بھائی میری اور آپ کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے ٹریک پہ چلا دے. سب سے زیادہ اس کو فوکس کرنا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کی طرف سے, اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیا مطلب, انہیں بھی سیدھے راستے پہ چلا, وہ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو ہماری آنکھیں جب ان کو دیکھیں گی تو آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. آپ بتاؤ, آپ گھر میں آؤ, آپ کی بیگم فلم دیکھ رہی ہے, بچے فلم دیکھ رہے ہیں, ڈانس کر رہے ہیں, لڑکیاں الگ شو چل رہا ہے, اس سے ٹھنڈک ہوگی؟ یا گھر میں آؤ, آپ نے دیکھا بچیاں تلاوت کر رہی ہیں, نماز پڑھ رہی ہیں, کیا خیال ہے بھائی؟ عزت دار آدمی کی تو آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہوتی ہیں. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ یہ دعا مانگو, اے اللہ ایسا بنا دے کہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہیں. سست کو دیکھ کے کبھی آنکھیں ٹھنڈی نہیں ہوتی. اللہ سست اولاد سے بچائے. کس سے بچائے؟ سست اولاد سے. بڑے ڈھیٹ ہوتے ہیں جو سست اولاد ہے نا, ایک گھر میں سست پیدا ہو جائے بڑی ٹینشن ہے. وہ میرے نہیں ہے ایسا کوئی, میں مثال دے رہا ہوں, اب تک کی رپورٹ کے مطابق نہیں ہے, لیکن میں نے دیکھا ہوا ہے جو سست لوگ ہوتے ہیں نا, جو بچے سست, بہت بڑا عذاب بنتے ہیں وہ. اللہ بچائے بھائی, سست اولاد نہ دے اللہ کسی کو. تو خیر, تو بھائی یہ رمضان کی کچھ ساعتیں باقی رہ گئی ہیں, تھوڑے دن باقی رہ گئے ہیں. اس میں اگر کچھ بھی نہ ہوا, صرف اتنی نیکی کی عادت پڑ گئی کہ دعا مانگنے کی عادت پڑ گئی, تو بس سمجھو بیڑا پار ہے. یہ بھی ہو گیا نا. اور یہ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں, یہ مت دیکھو قبول ہو رہی ہے. حدیث میں آتا ہے بندہ زندگی بھر دعائیں مانگتا ہے, اللہ ساری دعائیں قبول کر رہا ہوتا ہے, لیکن ایک دن بندہ تنگ آ کے کہتا ہے کہ میں دعائیں مانگتا ہوں قبول تو ہوتی نہیں ہے, تو اللہ اس دن قبول کرنا بند کر دیتا ہے. حالانکہ اس سے پہلے ساری, کتنی زبردست حدیث, اس سے پہلے ساری قبول ہو رہی تھی اور یہ کہہ رہا تھا نہیں ہوتی. جب یہ کہتا ہے نہیں ہو رہی تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی نہیں قبول ہوئی, جاؤ.
تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے نہیں ہو رہی ہے، بھائی ہو رہے ہیں، اللہ کیسے کام بنا رہا ہے، یہ اللہ پہ چھوڑ دو، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اس رمضان میں اگر صرف ایک کام کی عادت پڑ گئی نا، جسے کیا کہتے ہیں، مانگنا، توبہ بھی تو دعا ہے نا۔ کوئی گناہ ہو جائے، لوگ کہتے ہیں گناہ کی عادت نہیں چھوٹ رہی، بار بار گناہ کرتا ہوں، عادت نہیں چھوٹ رہی، بار بار توبہ کی عادت ڈال لو نا، کیا خیال ہے؟ بیلنس ہوگا نا کافی حد تک۔ بار بار گناہ کر کے، گناہ ہوتا ہے تو اللہ کیا کہتے ہیں، مجھ سے معافی مانگو، گڑ گڑاؤ میرے سامنے، اللہ معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، یہی ہے نا۔ اب لوگ کہتے ہیں یار پھر دوبارہ ہو جاتا ہے، بھائی پھر دوبارہ مانگ لے، کہہ رہے ہیں یار عادت اتنی پڑ گئی ہے، تو بھائی مانگنے کی عادت ڈال لے، کیا خیال ہے؟ مانگنے کی، کچھ لوگوں کو سوری کرنے کی عادت ہوتی ہے نا، صبح شام دوسروں کو تکلیف دیتے ہیں، سوری کرتے رہتے ہیں، اگلا غصہ کرتا ہے، بھائی یار تو نے مذاق بنایا ہے، لیکن اللہ غصہ نہیں کرے گا۔ 100 بار سوری کرو گے، اللہ یہ نہیں کہے گا مذاق کیوں بنایا ہوا تم نے۔ یہ 100 بار گناہ کر کے 100 بار توبہ توڑ دی، 100ویں بار بھی اللہ سے معافی مانگو گے، اللہ مایوس نہیں کرے گا کہ جا تو اب کس منہ سے معافی مانگ رہا ہے، کیونکہ اگر اللہ نے آپ کو دھتکار دیا، آپ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ جا سکتے ہو پھر، اور قیامت میں کہہ سکتے ہو تو نے مایوس کر دیا تھا تو اس لیے میں کہاں چلا گیا، کسی اور در پہ۔ اس لیے اللہ موت تک مایوس بولو نہیں کرتا، مایوس نہیں کرتا۔ آؤ مانگو، معافی مانگو۔ تو بھائی یہ توبہ کرنا بھی سیکھو، اگر غلطی ہو رہی ہے اللہ سے، گناہوں پہ معافی مانگنے کی بھی عادت ڈالو۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو دعائیں کرنے والا بنا۔ حضرت عمر کا بس یہ ملفوظ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں۔ ان کا ملفوظ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، کہ مجھے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی، مجھے غرض اس سے ہوتی ہے کہ مجھے دعائیں مانگنے کی توفیق مل رہی ہے کہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ فوکس اس کو کرنا ہے کہ مانگنے کی توفیق مل رہی۔ بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں میرے بھائی، دعائیں مانگنے والوں کو اللہ ویسے ہی بخش دے گا۔ یہ نہیں کہ گناہ نہیں چھوڑو، وہ تو شریعت کو تو فالو کرنا ہے، لیکن ان کے لیے خصوصی پیکیج ہیں اللہ کی طرف سے، خصوصی پیکیج ہیں کہ یہ میرے در پہ جھکے رہتے تھے، مانگتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ اس رمضان کو ہمارے لیے خیر اور برکت کا ذریعہ بنائے، ہمیں دعاؤں کی عادت ڈال دے، وہ دعاؤں میں ہمارا دل لگا دے وہ، اور ہماری ساری جائز دعاؤں کو اللہ تعالیٰ پورا کر لے۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت